ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین، شہید استاد شفت جعفر اور شہید عارف حسینی، اور آج روز شہادت ہے شہید حسن رضا جو کہ اسکاؤٹ کے جوان تھے اور آج کی تاریخ میں چند سال پہلے عباس ٹاؤن میں وہاں کے بچوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عزاداران شہید الشہداء، 7 محرم الحرام 2 دنوں کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال۔ مخصوص شبیں ہیں اور ماہ محرم الحرام اور مجلس عزا اور عزاداری اس کے اپنے آداب ہیں۔ ان چند دنوں کے اندر ان آداب کا انسان خیال رکھے اور یہ محسوس کرے کہ امام حسین کربلا پہنچے ہوئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی ایسا کام انسان نہ کرے کہ اگر ہمیں بلایا جائے تو ہم کہیں اپنی غفلت میں اپنے امام کو بھول جائیں۔ مجلس درس گاہ ہے، مجلس تربیت کی جگہ ہے، مجلس وقت کے امام کے لیے سپاہیوں کو تیار کر رہی ہے۔ مجلس سے اٹھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی ہماری آپ کی دونوں کی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محمد وآل محمد، کہ جب امام نے مکہ سے احرام کو چھوڑ کر کربلا کی طرف رخ کیا اور امام نے جو فرمایا،
پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بار بار سنتے رہیں کہ امام کربلا میں کس کو بلا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو اپنے خون کی قربانی کر سکتا ہے، جو دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، پھر وہ نکلے، کوچ کرے ہمارے ساتھ۔ خوب یہی وہ شرائط ہیں جس پر امام کسی کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اس پہ مختلف زاویوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں بہرحال ایک چھوٹا سا اعلان ہے آپ کی خدمت میں کہ باہر ISO کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے، اور کسی کی ایک شخص کی یا ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو اگر آپ کے خون سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو پھر اس میں انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری کہ بہرحال ایک جوان کی برسی بھی ہے، شہید حسن رضا، چند سال پہلے شدید بارشوں میں عباس ٹاؤن کے پیچھے جو نالہ ہے وہاں پر کچھ لوگوں کی جان بچاتے بچاتے خود اس پانی میں بہہ گیا۔ محرم تھی اور مسلسل وہ جوان ان ایام میں، اس سے پہلے بھی مسجد امام بارگاہ اپنے محلے میں پورے بھرپور طریقے سے عزاداری کی خدمت کر رہا تھا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اور اس کے والد صاحب سے جب میں ملنے گیا تو انہوں نے کہا، وہ جوان تھا بہت، جیسے آپ بہت سارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی جس پر وہ اپنی قضا نمازوں کو لکھ رہا تھا، اور جو پڑھتا جا رہا تھا اس میں نوٹ کرتا جا رہا، یعنی گویا اس کو یہ خبر کہیں نہ کہیں سے مل چکی تھی کہ تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے عزیزان محترم، یہ چند خوبیاں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ آزاد، آزادی اور آزاد میں فرق ہے۔ کیوں یہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے جب امام دشت کربلا میں ہے، دشمن خیموں کی طرف دوڑ رہا ہے، امام نے اپنی پوری وجود میں جان کو سمیٹا اور یہی کہا کہ اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تو دنیا کے بندے ہو تو آزاد تو رہو، میں ابھی زندہ ہوں۔ خوب یہ آزاد ہونا، یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا روایات کی روشنی میں کہ آزاد آزاد ہے، چاہے وہ مشکلات ہی میں کیوں نہ ہو، وہ آزاد ہے۔ وہ مشکلات میں اپنی آزادی کی قیمت نہیں دیتا۔ آزاد ہے وہ، آزاد جو شخص ہے وہ ہیلا اور مکر نہیں کرتا، یعنی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو آزاد ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلم ابن عقیل جس شخص کے گھر میں تھے اور ابن زیاد کو بلایا اور کہا کہ میں اشارہ کروں گا، پردے کے پیچھے سے آنا اور اس کو مار دینا۔ اصل تمام قصہ طیب آ گیا، ابن زیاد آ گیا، اب یہ اشارہ کرنا تھا، کھانس کے اشارہ کرنا تھا تاکہ وہ کھانستا رہا۔ ابن زیاد کو شک ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ مسلم کی سولہ آپ نے کیا کیا؟ تھوڑا سا فاصلہ تھا، ختم کر دیتے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ مومن ہے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو پیچھے سے وار نہیں کیا۔ دھوکہ دینا اصل مومن کی صفت نہیں ہے۔ آزاد انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آزاد انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی
خدمت کرتا ہے. یہ جوان ظاہر لوگوں کی خدمت کرتا تھا, لوگوں کا ساتھ دیتا تھا, لوگوں ہی کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی اس نے. دیکھیں 7 محرم کو اسے ہم یاد کر رہے ہیں, ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اس کے اپنا عمل ہے جو ہمیں مجبور کر رہا ہے. شخص جو ہے وہ بحرین کا ہے, کرسچن ہے, تھوڑا ایکو کم کر دیں اس کی, وہ اگر ان کا دھیان میری طرف ہو تو صلوات بھیج دیں محمد والے صلی علی محمد. بحرین کا ہے, کرسچن ہے, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد رسول کی خدمت میں آیا, رسول کی خدمت پہنچا, ہاتھ چوما. رسول فرماتے ہیں تم بہت اچھے انسان ہو اور خدا تم سے محبت کرتا ہے. اب وہ تعجب کرنے لگا کہ مطلب خدا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ تم صبور بھی ہو اور حلیم بھی ہو, یعنی تمہارے اندر صبر پایا جاتا ہے اور بردباری پائی جاتی ہے. اور کہا تمہاری جو ایک صفت ہے وہ خدا کو پسند ہے. کہا کیا؟ کہا تم لوگوں کی مدد کرتے ہو. لوگوں کی مدد کرنا یہ یونیورسل ویلیوز ہیں, یہ آپ کریں گے خدا آپ کو پسند کرے گا. خدا آپ کو اگر مسلمان نہیں ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہاں رسول خدا نے اس کی صفت کو اجاگر کیا. خب یہ بہت اچھی صفت ہے کہ انسان, جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آزاد آدمی لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. آزاد, قید نہیں ہے. اور آپ کے سامنے میں نے کل کافی مثالیں جو ہیں وہ اس کی بیان کی. اب یہ آزاد جو ہے اسے اپنے آپ کو بھی آزاد کرنا ہے. آج دنیا مختلف طریقے سے ہمیں گھیر رہی ہے. دنیا سوشل پریشر پہ میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو قبضے میں کر رہی ہے. آج دنیا انسانوں کو غلام نہیں بناتی, آج ذہن غلام بنائے جا رہے ہیں. جب ذہن غلام بنائے جائیں تو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں, لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, قبضہ کر لیا جاتا تھا, ملکوں پہ حملے کیے جاتے تھے, لوگ مجبور ہو جاتے تھے. لیکن اب اس سے بھی آسان کام کہ لوگوں کے ملکوں کو یا لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بجائے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں لے لو. اور آج آپ کے سامنے امت مسلمہ خاموش ہے اور فلسطین چیخ رہا ہے. تو کتنے سارے مسلم ممالک ہیں, سب آزاد ہیں, کہنے کو تو آزاد ہیں, آزادی ہے, آزاد نہیں ہے. اور یہی چیز کربلا کے مقابلے میں آئی. آزاد تھے لوگ, لوگ تو آزاد تھے, لوگوں کو کوئی سختی تو نہیں تھی, لیکن اندر سے غلام تھے. جب یزید نے مسند کو اپنی پکڑا تو اس کا جو مشاور تھا, جو اس کو مشورے دیتا تھا, کیونکہ اس کو تو نہیں آتا تھا کہ کیسے حکومت کرنی ہے, تو ایک شخص تھا جو کہتے ہیں کرسچن تھا وہ, تو اس نے کہا کہ دیکھو شام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ تو ایسی ہیں, یہ تو تمہاری بیعت کر لیں گے, اور جو باقی لوگ ہیں ان کو ڈرا ڈرو کے کر لیں گے. کہا صرف 3 لوگ ایسے ہیں جن کی تمہیں بیعت لینی پڑے گی, اور اس میں سے بھی 2 لوگ ہیں ان کو بھی ہم کچھ کر لیں گے, لیکن ایک شخص کتنی بڑی حکومت ہے, شام ہے, عراق ہے, ایران ہے, مدینہ ہے, حجاز ہے, کتنی بڑی حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت میں آزادی تھی, مگر آزاد صرف حسین ابن علی تھا. یہی تو کہا, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کا ڈر نہیں ہے, صرف ایک شخص, اس سے بیعت لے لو بس. امام نے کیا فرمایا, مثلی, میرے جیسا, لا یواجہ, تمہارے جیسے کی بیعت کرے گا.
آزاد. امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام نے کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اذان موت یہی کربلا کا پیغام ہے. اب انسان کیسے زندہ رہ رہا ہے؟ انسان کس طرح زندہ رہ رہا ہے؟ انسان جس معاشرے میں زندہ رہ رہا ہے معاشرہ اسی سے بنا ہے. معاشرہ باہر سے نہیں آیا. ہم اور آپ اعتراض کرتے ہیں مطلب فلانا حکمراں، فلانا آفیسر، فلانا منسٹر، فلانا ایکس وائی زیڈ، آپ کچھ بھی بول دیں، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہیں سے آئے ہیں. معاشرہ، کیونکہ معاشرہ آزاد نہیں ہے، معاشرہ غلام ہے. اور جب غلام ہوتا ہے تو پھر اصل میں وہاں پر اس کے اندر پھر حالات آپ کے سامنے جو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اپنے آپ امام حسین آزاد کرنے آئے تھے. امام حسین کو پتا تھا بدن ٹکڑے ہو جائیں گے مگر ذہن آزاد ہونا چاہیے. اور اسی کو بہرحال ہم آگے کی طرف بڑھے. یہاں ممبر سے ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کرانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جوان جو ہیں وہ جبری گمشدگی کا سہ رہے ہیں، مسنگ پرسن ہے. کئی سال ہو گئے، نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہے، نہ ان کے والدین کو پتہ ہے. جو بھی بہرحال کسی کا بھی قصور ہو، اگر قصور ہے تو جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو کورٹ میں پیش کریں، تاکہ کم از کم ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو پتہ تو ہو کہ شخص کہاں ہے. تو یہ بہرحال ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاں ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، اور پروردگار انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ رہائی عطا فرمائے. عزیزان محترم، انسان آزاد ہو، آزاد، تو وہ مصر کے زندان میں بھی آزاد رہتا ہے. حضرت یوسف زندان میں رہے مگر آزاد. 7 سال، 4 سال یا 14 سال، مختلف جو ہیں وہ احادیث و روایات جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کو جب پہلے زندان میں ڈالا گیا تو امام نے کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے ایک ایسی جگہ عطا فرمائی کہ میں تیری عبادت کر سکوں. قید نہیں ہے، آزاد ہے. اور کہاں پر اتنے سخت زندانوں میں امام کو ڈالا، اور کتنی امام کے اوپر سختیاں، مشکلات کی، مگر امام خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. اب یہ آزادی چاہیے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تو ایک وصیت نامہ کہ جو امام نے اپنے فرزند کو، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس میں سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور میں حسب وعدہ جو ہے وہ خطبہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. امام نے جب یہ خطبہ لکھا، امام کی ایج 62 ایئرز کی ہے، اور امام حسن 30 سال کچھ جوان ہے. اب ایک باپ جو ہے، بوڑھا باپ، اپنے جوان بیٹے کو خط لکھ رہا ہے. امام نے جملے اس کے اندر بیان کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ جملے شروع کے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد وصیت نامہ بہت بڑا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 100 سفارشات ہیں جو امام نے اپنے بیٹے کو کہی ہیں. وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور موضوع بھی بہت زیادہ الگ ہو جائے گا. میں ایک حصہ کہ جو امام نے اپنے آپ کو بھی کس طریقے سے مخاطب کیا. امام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت امام کے اپنے جملے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں، ہمارے وجود میں یہ تاثیر گزاریں اور پھر ہم اس پہ عمل کریں. امام فرماتے ہیں کہ وصیت اس باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کو اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے، جو زمانے سے لاچار اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے.
یہ اس بیٹے کے نام ہے جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے. یہ امام نے تمام جوانوں کو لکھا ہے. یہ جوان ہیں، آپ سب جوان ہیں، امام نے اپنے جوان بیٹے کو، اور یہ وصیت نامے کو آپ اپنے لیے سنیں. کہ کیوں؟ کیونکہ امام امت کے باپ ہوتے ہیں. امت کے جوانوں کو یہ سننے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے کے نام کہ جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادہ عدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ میں گروی ہے، مصیبتوں کا نشانہ ہے، دنیا کا پابند ہے، اس کی فریب کاریوں کا تاجر ہے، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے. ایک ایک جملے پہ کئی کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نہیں کروں گا. امام نے جو ہے وہ مختلف وصیتیں کی. ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں، کیونکہ میں نے کل کہا تھا میں آپ کو اس لیے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، ہمیں امام کی بھی سننی چاہیے تاکہ ہم جس طرح امام چاہتے ہیں ہم اس طرف بڑھیں. ایک پیراگراف زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. امام فرماتے ہیں کہ واعظ اور پند سے، یعنی واعظ اور نصیحت سے دل کو زندہ رکھنا. واعظ اور نصیحت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں. دل کو کس سے زندہ رکھنا ہے؟ نصیحت. نصیحت بری لگتی ہے، آج جوان کو آپ نصیحت کرو تو بری لگتی. 5 منٹ سے زیادہ، 1 منٹ بہت ہے، 5 منٹ تو پھر میں نے زیادہ کہہ دیا. ہم آج کل مجلس محرم میں سن رہے ہیں، ورنہ انٹرنیٹ پہ ہم 1 منٹ سے زیادہ کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو تو فوراً اس کو ہٹا دیتے. کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحت اور واعظ کے ذریعے سے دل کو زندہ رکھو. زہد یعنی تقوی سے دل کی خواہشوں کو مردہ کرو. یقین سے دل کو سہارا دو، اور حکمت سے دل کو پرنور کرو. موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھو. موت کو یاد کرتے رہو، دل قابو میں رہے گا. فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرنا ہے. دل کو دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، یعنی جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں اپنے دل کو بولو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھو. گردش روزگار سے اس کو ڈراتے رہنا، یعنی امام کی گفتگو صرف دل سے ہے اس ٹائم. گزرے ہوئے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا. ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا. کون لوگ؟ جو مر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں. اور دیکھنا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا ہے، اور یہ جو لوگ تھے یہ کہاں کوچ کر گئے، اور یہ کہاں سے اترے تھے اور کہاں ٹھہرے تھے. دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چلے گئے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں سے ہونے لگے گا. بس میں یہ ایک پیراگراف میں، اور زیادہ اتنی نصیحت ہے کہ پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو تحمل کر سکیں. قالا امیر المومنین ہے. عزیزان محترم، تھوڑا بہت مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت علم ہے، اور یہ علم مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے اور میرے دل کتنی دیر نصیحت کو سن سکتے ہیں. وہ مشکل ہے، بہت مشکل. لیکن کیوں مشکل ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم نے اپنے کانوں کو قالا امیر المومنین کی عادت نہیں ڈالی. اب آپ کو سمجھ میں آیا امام کیوں نہج البلاغہ میں رو رہے ہیں، کیوں خون کے آنسو رو رہے ہیں. کیوں کہتے تھے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جب میں تمہیں جنگ کی بات کرتا ہوں، جہاد کی بات کرتا ہوں، تم کہتے ہو سردی ہے.
سردیوں میں کہتا ہوں، گرمیوں میں کہتا ہوں، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، وہ باطل پہ ہوتے ہوئے اتحاد متحد، تم حق پہ ہوتے ہوئے بکھرے ہوئے ہو. کیوں؟ کیونکہ امام کی نہیں سنتے تھے، امام کو مانتے تھے. عزیزان محترم، اگر چاہتے ہیں وقت کے امام پہ پہنچیں، کیونکہ ہمارا مقصد وقت کا امام ہے، ہم سے ہمارے امام کا سوال، آپ سے مجھ سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. کوفہ میں لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا امام زمانہ کو تم نے اکیلا کیوں چھوڑا. لیکن امام زمانہ تک جانے کے لیے سب کے پاس سے ہو کے آنا پڑے گا، تاریخ دیکھنی پڑے گی. آخر کیا وجہ ہے کہ وقت کا امام اکیلا رہ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسرے امام کو، کہ جن کے آج بیٹے کی شہادت کی مناسبت ہے، کیوں امام کے خیمے سے جہاں نماز کو کھینچ لیا؟ امام کے خیمے سے. کون لوگ تھے؟ امام کے ساتھ تھے. وجہ کیا تھی؟ دنیا تھی وجہ. دنیا گمراہ کر دیتی. ہم اپنے آپ کو آزاد کریں، آزاد. اور ہمیں بہرحال یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو کون سی چیز، کون سی موومنٹ، کون سی چیز کربلا والوں کے سامنے ہے. آج جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہماری گفتگو جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک سوسائٹی کو بلڈ کر سکیں. یہ سوسائٹی جب تک نہیں بنے گی ہم اپنے امام کے ظہور میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. ہم نے یہاں سے اٹھ کے ایک سوسائٹی بنانی ہے، سوسائٹی فارمیشن کرنی ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جس طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ویسا ہی ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حکمت کے دروازے ہیں، حکمت وہ خاموشی ہے. خاموشی یعنی انسان جتنا خاموش رہے گا اتنے حکمت کے دروازے کھلیں گے. اور یہی خاموشی کہیں کہیں جرم بھی بن جاتی ہے. مثلا خاموشی ہے تو ہم کہیں بولے نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے، اور جو چیز نہیں بولنی ہے اس سے دور. یہ خطبے کے اندر بھی بہت ساری وصیتیں کہ اپنے آپ کو دیکھ کر بولو. عزیزان محترم، خوب یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھ پائیں تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے وجود میں حکمت کے چشموں کو جاری کرنا پڑے گا. اور لیکن وہ آپ کیسے کریں گے؟ جب آپ اس دنیا کے شور سے اپنے آپ کو الگ کریں. یہ دنیا آپ کو دبا رہی ہے، یہ دنیا کے رشتے، یہ ساری چیزیں، اور آج کل جو معاشرہ ہے. اور ظاہر ہے ہر امام کو اس کے زمانے کے حساب سے دشمن اس کے سامنے آئے گا. اس زمانے میں امام کے سامنے یزیدیت، شمر، عمر ابن سعد، اور پھر لشکر کے ہتھیار بھی اسی زمانے کے حساب سے. ابھی امام کون ہے؟ آج کے امام جو ہے وہ آج کے زمانے کا. آج دشمن کون ہے؟ تو یزید کی جو صفات ہیں وہ آج کہاں پائی جاتی ہیں، اور یزیدیت کا جو سسٹم ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کیا کیا یزید نے، کیا کیا یزید سسٹم میں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج گھوڑے اور تلواروں سے آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج آئی ٹی کا دور ہے، آج سائبر سیکیورٹی کا دور ہے، آج فائننس کا دور ہے، آج کلچر، تمدن کا دور ہے. تمدن کو برباد کر دو، اخلاق کو برباد کر دو، فرہنگ کو برباد کر دو. لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جنگ اسی کی ہے آج آپ مت سمجھیں کہ کوئی آپ کے سامنے آئے گا اور بولے گا کہ میں یزید کا نظام لے کر آنے والا ہوں. نہیں، وہ آج لا چکا ہے. وہ ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالجز میں، آج آپ کے سامنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ وقت کے امام کے مقابلے میں وقت کا نظام آئے گا سامنے.
کربلا یہی ہے، کربلا ہمیں اسی طرف لے کے جا رہی ہے. اگر ہم ابھی بھی کربلا کو سمجھ نہیں پائے تو ہاں ہم گریہ کر کے اٹھ کے چلے تو جائیں گے، مگر آج ہمارے وقت کا امام پھر بھی اکیلا کھڑا ہوگا. عزیزان محترم، خدا کا شکر کریں کہ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا مکتب دیا، اتنی بڑی دانشگاہ دی، اتنی بڑی یونیورسٹی دی. اگر آج ہم غربت کے عالم میں، یعنی غربت پیسوں والی غربت نہیں ہے، یہ غربت یعنی ایک آدمی اپنے وطن سے دور ہو، اور آج ہم اتنی کوشش بھی نہ کر پائیں کہ ہمارا امام ظہور کرے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یعنی آپ اور میں، کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ایک جوان کہ جو مسجد جمکران گیا اور اس سے ایک عالم دین نے ملاقات کی اور کہا کہ تمہاری حالت سے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا پھر؟ کہا میں نے امام کو کہا کہ آپ کو تو 313 چاہیے، یہاں تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو امام فرماتے ہیں یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. عزیزان محترم، میں مجلس حسینی میں کیوں آ رہا ہوں؟ اس لیے آ رہا ہوں نا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان اپنے امام پہ قربان کر دیتا. یہی ہے نا، اور اس سے بڑا اور کیا ہدف ہوگا انسان کا؟ تو آج وقت کا امام انشاءاللہ آ جائے تو کیا میں تیار ہوں امام کے لیے جان دینا؟ یا امام مجھے کوئی کام دے دے، کوئی کام دے دے یہ کرو، کیا تیار ہوں؟ کیا میں اپنے اندر وہ خوبیوں کو پیدا کر رہا ہوں کہ امام میرا انتخاب کر لے، امام مجھے چن لے؟ یہی جو چند باتیں میں نے تھوڑی تھوڑی آپ کی خدمت میں عرض کی حضرت، تو نہیں، یہ باتیں ایجاد کرنی ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کو، کہ میں کم از کم اپنی تنہائی میں، لوگوں کے سامنے تو میں شاید دکھاوے میں، پریشر میں، اپنی تنہائی میں اپنی خواہشات سے آزاد رہوں. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے. جو شخص تنہائی میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں نہیں لے کے جا سکتا، لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے دکھاوا کر رہا ہو، دکھا رہا ہو. تو کیا میں نے کبھی تنہائی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کی ہے؟ جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ ایسے ہی تھے، انہوں نے اپنے وجود کو اپنے بدن سے جدا کر دیا تھا. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام تک پہنچ گئے تھے. اور جو اپنے امام تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. شخص دور ہے اور آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں کہ کیسے غلام تھے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں تھا اور مدینہ میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں تھی، قحط پڑ گیا. لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک غلام سیاہ، یعنی بلیک غلام اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر خدا سے گفتگو کر رہا ہے، پروردگار اگر بارش نہیں ہوئی تو میں اپنے رخسار کو مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا. وہ راوی کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا بارش شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ دیکھا تو وہ اٹھا اور چلنا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو وہ کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے جانوروں کو پالنے والا غلام تھا. غلام، یعنی جو ان کے قریب ہو جائے کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طرح ایک شخص خراسان سے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، باہر نکلا تو امام کا غلام تھا ایک جو امام کے کام کرتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا. کہا کہ میں
خراسان میں میری زمین ہے، میرا باغ ہے، میری چیزیں ہیں، یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی ساری مال و دولت تمہیں دیتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا سودا برا نہیں ہے، اچھا ہے، مطلب سب کچھ مل رہا ہے۔ امام کے پاس، امام نے کہا تمہاری مرضی۔ کہا جو اس دنیا میں جتنے ہمارے قریب ہے نا وہ اس دنیا میں بھی ہمارے اتنے ہی قریب ہوگا۔ رک گیا۔ ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں اس دنیا میں؟ اب آپ بولیں گے مولانا کیسے قریب ہوں ہم کیا کریں؟ کم سے کم کیا کر سکتا ہے انسان؟ نہ پیسہ خرچ ہو، نہ محنت ہو، نہ کہیں اٹھ کے جانا پڑے۔ مولانا صاحب کوئی ایسا کام بتا دیں کچھ کرنا نہ پڑے لیکن ہم امام کے قریب ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں کر، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف ایک کام، امام کو دن میں چند دفعہ یاد کیا کریں۔ اس کے لیے تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے نا، اس کے لیے تو کوئی ریاضتیں بھی نہیں ہیں، کوئی سجدے بھی نہیں ہیں، کوئی اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، دشت کربلا میں جب یوسف زہرا تنہا رہ جائے تو حل من ناصر کی صدا دیتا ہے، اور غیبت کے پردے میں بھی یوسف زہرا تنہا ہے اور حل من ناصر کی صدا دے رہا ہے۔ آپ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کہیں ظلم ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ظلم ہو، چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ فلسطین، غزہ کے بچوں کی تصویریں دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی، تو کیا امام زمانہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہوگی۔ کیوں نہیں آ رہے؟ ایک وجہ میں آپ کو نہیں کہتا، ہم دوسروں کی طرف انگلیاں مت اٹھایا کریں، اپنی طرف انگلی اٹھائیں۔ میں کیا کر رہا ہوں ایسا کہ امام آ جائیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کم از کم میں اپنے لیے امام کا ظہور کر سکتا ہوں، میں ایسی زندگی گزاروں کہ جو ظہور میں گزرے۔ بس اب آپ کی مرضی ہے، اب وہ چارٹ آپ کو بنانا پڑے گا۔ پہلی چیز، آزاد ہو جاؤ، بدن کی خواہش سے آزاد ہو جاؤ۔ رات کو اتنا کھاؤ کہ صبح فجر میں اٹھانا نہ پڑے تمہیں۔ گناہوں سے اپنے بوجھ کو ہلکا رکھو تاکہ جو ملائکہ تمہیں اٹھانے آتا ہے اس کی آواز تمہیں آئے۔ ہر شخص کو ملائکہ اٹھاتا ہے، ہر شخص۔ ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ پروردگار، ایک وہ وقت تھا جب تو ناز کرتا تھا، یعنی میں ناز کرتا، تو مجھے اٹھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ فجر کا وقت ہے، اٹھ جاؤ۔ میں ناز کرتا تھا، میں کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، مگر تو مجھے اٹھاتا تھا۔ اور اب جب میں جہاد کی پہلی صفوں میں کھڑا تجھ سے شہادت مانگ رہا ہوں تو تو ناز کر رہا ہے، تو تڑپا رہا ہے مجھے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا جو چیز دے رہی ہے، 13 سال کے بچے کا رول ماڈل دے رہی ہے۔ 13 سال کا بچہ، اس کی معرفت کیا ہے؟ 13 سال کے بچے سے ہمیں کیا جو ہے وہ درس لینا چاہیے؟ جناب قاسم، اس سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے 13 سال کے بچے سے؟ بچہ ہے نا 13 سال۔ تو ایک 13 سال کا بچہ ہے اور شمال تہران میں رہتا ہے، شمال ایران میں رہتا ہے، بسوں میں بیٹھتا ہے، محرم کے دن ہے، دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچتا ہے بڑے عالم دین کی خدمت میں، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ جو ممبر پر جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ان کو رکوا دیں۔ کہا کیوں؟ کہا ممبر پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ 13 سال کے تھے، اور جب ان سے پوچھا موت کیا ہے، انہوں نے کہا موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔
اور جب ہم 13 سال کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں جانے دیں، اس وقت جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں بچے ہو، تو یا تو یہ مصائب بند کروا دیں یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دیں۔ قوموں میں فرق ہے جان محترم، جو قوم کربلا سے یہ درس لے، جو قوم جناب قاسم سے شہادت لے، اور جو قوم جناب قاسم سے کچھ اور لے، میں زیادہ نہیں بات کر سکتا، دونوں قوموں میں فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ شہادت کیا کہا تھا امام حسین نے؟ جو خون کی قربانی دے سکتا ہے۔ جناب قاسم، موت کیا ہے بیٹا؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے۔ کب کہا؟ جب شب عاشور سب کو امام نے بتا دیا، یہاں گرے گا، کوئی وہاں گرے گا۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا پیچھے سب سن رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس نے یہی سوال کیا، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ ہاں عزتاران محترم، ہماری باری نہیں آئے گی؟ 13 سال کا بچہ ہے، موت کے لیے تیار ہے، موت کو بھی ڈیفائن کر دیا، موت کو، زندگی اور موت کی حقیقت کو اس بچے نے بتا دیا۔ امام نے پوچھا جناب قاسم سے، موت آپ کے لیے کیا ہے بیٹا؟ پوچھنے والا امام ہے، بتانے والا امام کا بیٹا ہے۔ کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کہا بیٹا آپ کی تو باری کیا، بھائی علی اصغر کی بھی باری آئے گی۔ جب جناب قاسم نے یہ سنا نا، تو ہاشمی خون تھا، غیرت مند خون تھا۔ فرماتے ہیں کیا چچا یہ ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، علی اصغر خود میدان میں آئیں گے۔ وقت گزر گیا، اب رات مائیں اپنے بچوں کو خیموں میں تیار کر رہی ہے۔ چند دن رہ گئے اذان محترم، چند دن رہ گئے، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، نہیں پتا، ابھی بھی زندہ رہے یا یہاں سے اتر کے زندہ ہیں کہ نہیں، یہ نہیں پتا۔ آخری مجلس سمجھ کے انسان کو رونا چاہیے۔ کچھ اور تو نہیں ہے ہمارے پاس، صرف یہی آنسو تو ہیں، اور کیا ہے؟ نہیں پتا کوئی اور چیز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا روز قیامت کہ ہمارے رونے میں کوئی اور نیت نہیں تھی، ایک ہی نیت، یا سیدہ ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں۔ ہر ماں خیمے میں اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صبح دیر مت کرنا، دیر مت کرنا۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر گلشن زہرا کے پھول بکھرنے لگے، جناب قاسم جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ بچہ اپنے چچا کے پاؤں کو گر کر چوم رہا ہے، مجھے اجازت دے دے، چچا اجازت دے دے۔ نہیں قاسم،
تم میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم۔ بچہ خیمے میں گیا، ایک کنارے پہ بیٹھ گیا، ماں نے پوچھا قاسم کیا ہوا، گئے کیوں نہیں؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ کہا قاسم جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بابا کی شہادت کا وقت تھا، وقت تو یاد ہے نا آپ کو، جب جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے۔ کہا اس وقت بابا نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب بہت مشکل وقت آئے نا تو اس کو کھول لینا بیٹا، اس سے مشکل وقت زندگی میں اور کوئی نہیں آئے گا، کھولو۔ جب اس نے کھولا تو اپنے بابا کا خط دیکھا۔ کیا لکھا ہے امام حسن نے اپنے بیٹے کو؟ قاسم جب دیکھنا دشمن تمہارے چچا کو چاروں طرف سے گھیر لے تو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے دریغ نہ کرنا، اور ہاں اگر چچا اجازت نہ دے تو اتنا جانا کہ وہ تمہیں جانے دے دے۔ ہاں زیادہ محترم، اب تو جناب قاسم نے جب یہ خط دیکھا نا، اب تو وجود میں تبدیلی آ گئی۔ اب جب یہ چل کر جا رہے تھے، امام حسین نے جب جناب قاسم کو دیکھا اور ان کے چلنے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب یہ سفارش لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، جناب قاسم گئے، چچا کو بابا کا خط دے دیا۔ اب آپ صرف تصور کریں، دشت کربلا ہے، پیاسا ہے، زخمی ہے، گھر والوں کو لے کر آیا ہوا ہے حسین، اس غربت میں بھائی کا خط آ گیا۔ بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ بھی حسن جیسا بھائی۔ جیسے ہی خط پہ نگاہ پڑی ہوگی، کیا کیا حسین کو یاد آیا ہوگا، یاد آیا ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مدینہ میں ہمارے گھر کا دروازہ جلا دیا تھا، یاد آیا ہوگا کہ ہماری ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی، یاد آیا ہوگا کہ رات کی تاریکی میں ہماری ماں کو غسل دیا، ہم دونوں بھائی اپنی ماں کے بدن پہ رو رہے تھے۔ ارے ایک ایک کر کر حسین کو نہ جانے کیا کیا یاد آیا۔ بابا کو ضربت لگی، بابا کو دفنایا، ارے میں نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، ارے بھائی حسن اس غربت میں یہ خط آ گیا۔ کاش بھائی آپ ہوتے، حسین غریب ہے۔ قاسم کو گلے لگایا، اتنا گریہ کیا، دونوں بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، بس چند منزلیں اور خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو، امام حسن آپ کی شفاعت کرے، آپ ان کی نشانی کے لیے جمع ہوئے ہوئے۔ امام حسن نے اپنے وجود کو کربلا میں بھیجا ہے۔ قاسم حسن کا ٹکڑا ہے، 13 سال کا تیاری ہوئی، سر پہ کپڑا بنایا، وہ ذرا وہ لوہے کی، سر چھوٹا سا ہے،
بدن نازک ہے ذرا نہیں پہنی جا سکتی. اجلتے ہوئے لباس میں قاسم سوار ہوئے, دشمن کی طرف بڑھے. حسین کی حسرت کی نگاہیں بھائی کی نشانیوں کی طرف. ام فروا خیموں سے اپنے نور چشم کو دیکھ رہی. بڑھتے گئے, دشمن پر وار کیا, ایک ہی لعین کے کئی فرزندوں کو جہنم واصل کیا. جب اس نے دیکھا ارے یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کر رہا ہے, ایسا حملہ ہوا کہ پھر دوبارہ قاسم سنبھل نہ سکے, دھوکے سے حملہ کیا. بنی ہاشم کا خون تھا, سامنے سے نہیں لڑ سکتے تھے. ایسا وار کیا جناب قاسم زین سے زمین کی طرف آئے. ایک ہی پھکار تھی, چچا میری مدد کو آئیے. اس سے پہلے کہ وہ دشمن وار کرتا سر کو تن سے جدا کرتا, امام حسین تیزی سے پہنچے. امام نے وار کیا, اس کا بازو قلم ہوا, اس نے شور مچایا. دشمن کے گھوڑے دائیں سے بائیں طرف ہو گئے. نہ جانے قاسم کا بدن کس طرح نیچے, جب خاک نیچے اٹھی تو کیا دیکھا, قاسم کا بدن ہے. امام حسین فرماتے ہیں ارے بیٹا کتنا مشکل ہے کہ آپ پھکارے اور چچا آپ کے بدن پر نہ آئے. نہ جانے کس طرح امام نے جناب قاسم کو اٹھایا, لے کر خیموں کی طرف بڑے. بس ایک مراحل اور, بس روز عاشورہ گزری. جب سب شہید ہو گئے آواز آئی, اعلان ہو رہا ہے گھوڑوں کے نالوں کو تیز کرو. یہ آواز سنی تو کسی نے کہا ام فروا کو نہ بتانا, ارے اس کا بچہ دوسری دفعہ پامال ہو رہا.